یہ تھی کہ گزشتہ سال بھی محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ لگانے کی پوری کوشش کی گئی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک ہمارے دشمنوں نے پاکستان سوشل میڈیا پر اتنا سرمایہ اور پیسہ خرچ کیا کہ اگر آپ کو فگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ تو ابھی بھی الحمدللہ علماء کی محنتوں سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد وہ ساری ان کی شرارتیں خباثتیں ناکام ہوئیں، اور الحمدللہ پاکستان پرامن رہا۔ محرم الحرام کے سارے مسائل جو تھے خوش اسلوبی سے وہ الحمدللہ پورے ہوئے۔ اس سال بھی ابھی سے انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے۔ ابھی ایک کسی بدباطن نے اہل بیت اطہار کے بارے میں بڑی بدزبانی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سازش ہے، انشاءاللہ ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک اہل حدیث رہنما، بحیثیت ایک فرزند اہل حدیث، بحیثیت متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان میں تمام اہل حدیث کا یہی موقف اور یہی نقطہ نظر ہے کہ ہم اہل بیت کا احترام کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ان کی بے ادبی کرنا، کسی لحاظ سے گستاخی کی ایک بات کہنا، یہ ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ اس لیے جس کسی خبیث نے یہ حرکت کی ہے، ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے سے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہم پاکستانی ہونے کے ناطے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ انشاءاللہ ہم ان کو عبرت کا نشان بنانے والوں کا ساتھ دیں گے، ہم مجرم اور گستاخوں اور بے ادبوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ کوئی بھی ہے، وہ میں کہتا ہوں گستاخ کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، بے ادب کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ہدایت سے آ رہی لوگ ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے متحدہ جمعیت اہل حدیث کا، ایسے خبیث عناصر کو گرفتار کیا جائے۔ وہ ملک کے اندر وہ غیروں کا ایجنڈا، وہ ملک دشمن عناصر کا اعلیٰ کار بن کر یا شرارت اور آگ لگانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی شرارت کو ناکام بنا کر چھوڑیں گے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری جو کوششیں ہیں یہ انشاءاللہ پہلے بھی جاری و ساری ہیں، یہ آئندہ بھی جاری و